اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام اور رسول کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ایسی فرمائی ہیں جس سے تاریخ میں ہونے والے حالات و واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بہت بڑی بڑی اسائنمنٹس دیں، بڑے بڑے معجزے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی سر بلند کیا۔ آج ہم ایک ایسے ہی رسول، پیغمبر اور مصلح کے بارے میں بات کریں گے جن کا اللہ کے ہاں بہت مرتبہ ہے، بہت فضیلت ہے۔ میری مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا دم قیامت ان لوگوں میں شامل ہیں جو سب سے اوپر ہیں۔ 5 ایسے پیغمبر اور رسول ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور ان کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے متعدد بار قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں معجزاتی طور پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ رونما ہوا کہ آپ بن باپ کے دنیا میں تشریف لائے، اور یہ بہت خلق العادت ایک دنیا کے لیے ایک اہم چیز تھی کہ بغیر باپ کے بچے کا دنیا میں آنا۔ حضرات گرامی، دنیا دار معاف نہیں کرتے، چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جب اپنے بیٹے کو لے کر اپنے حجرے سے، اپنی قیام گاہ سے اپنے رہائش گاہ کی طرف واپس آئیں تو لوگوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ مریم، آپ تو بہت ہی نیک و پاک خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے والدین تو بہت زیادہ بزرگ ہیں، عزت دار ہیں، تو یہ کیسے بچہ تمہاری گود میں ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے خود بات نہ کی بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی طور پر فضیلتیں دے کر، اس کو خصوصی طور پر ذمہ داری دے کر بھیجا۔ چنانچہ جب بچے کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بول اٹھا، کیا کہتا ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی جو ابھی بالکل زندگی کے ابتدا میں ہیں وہ فرما رہے ہیں، اور ان کا یہ فرمانا پیشین گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب میں عمر کے خاص حصے میں آؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں گا۔ حضرات گرامی، یہاں پر ایک بڑی اہم بات
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور محترم حضرات، سب سے بڑا اعزاز انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ اس کو اپنا بندہ ڈکلیئر کر دے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام بڑے بابرکت نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلتیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فضیلت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ ذات بابرکت ہے، وہ ذات عظیم ہے جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کعبہ سے، مکہ سے بیت المقدس تک لے گئی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بندہ کہنا اس کی عظمت ہے، اور ساری اللہ کی مخلوق ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنائیت اس کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ابھی وہ پنگوڑے میں ہیں، وہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا۔ مجھے اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں جاؤں میں بابرکت ہوں گا۔ اسی طرح مجھے زندگی بھر جب تک میں زندہ ہوں مجھے زکوٰۃ ادا کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ محترم حضرات، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے بھی میسج ہے، کیونکہ انبیاء کرام کو جو تعلیم دی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم دیے جاتے ہیں، آلٹرنیٹیولی وہ اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیے گئے ہیں۔ اور محترم حضرات، اگرچہ ہم شریعت محمدیہ پر چل رہے ہیں، لیکن انبیاء کرام کو جو باتیں اللہ نے اپنے اپنے وقتوں میں فرمائی ہیں وہ بھی ویلڈ ہیں۔ اور جس طرح یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے تا دم زندگی یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ دوں۔ محترم حضرات، دین اسلام کے یہ بنیادی رکن ہیں، اور تمام انبیاء کرام خود نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اپنی امتوں کو نماز کے بارے میں بتاتے رہیں۔ تو یہ نماز کا جو معاملہ ہے یہ شروع سے ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نماز ودیت کی ہے کہ وہ ہر صورت نماز ادا کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز بڑی ہی مشہور ہے کہ وہ بڑی ہی صدق دل سے، اطمینان کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے تھے۔ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کو ہنستا، مسکراتا اور بغیر مصیبتوں کے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑا معاملہ کسی کے لیے بھی فنانس کا ہوتا ہے، مال کا ہوتا ہے، اور سرکولیشن آف منی یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کے لیے خون کی حرکت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں معاشروں کو بہت سی چیزیں فرمائی ہیں، وہاں پر ایک خاص الخاص حکم زکوٰۃ کے حوالے سے بھی دیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے میں آسودگی آتی ہے، اور یہ جو غربت ہے، یہ غربت جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور انسان اللہ نہ کرے خودکشیوں تک مجبور ہو جاتا ہے، انسان کی عزت پامال ہو جاتی ہے اور بے حیائی فروغ پاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی بات صرف مال کی حد تک نہیں ہے، زکوٰۃ پورے معاشرے کو سیکیور کرتی ہے، اور اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ابھی بھنگوڑے میں ہونے کے باوجود اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، نماز کے بارے میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ نماز اولین عبادت ہے اور اپنے رحمان سے، اپنے خالق سے، اپنے آقا سے ملاقات کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کتنا فائدہ ہے اس نماز کا کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے ہم رب کائنات سے باتیں کرتے ہیں، اور ہم جیسے ناچیز اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ سے باتیں کریں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ حضرات گرامی، نماز کے حوالے سے جتنی تلقین کی گئی ہے اور کسی بات کے بارے میں اتنا احکامات نہیں ہیں، اس لیے جہاں کہیں بھی ہم ہوں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ نماز کے حوالے سے اپنی سہولت دیکھتے ہیں کہ جب مجھے وقت ملے گا میں نماز ادا کر لوں گا، اور جو نماز وقت کے بغیر یا تاخیر سے ادا کی جائے، محترم حضرات، اس میں صدق ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایسے ہی ایک ادائیگی رہ جاتی ہے، لیکن اس کی روح جو ہے نکل جاتی ہے۔ اس لیے نماز کے حوالے سے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ جب بھی اذان ہو ہم نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش عظیم کے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو ہمتاً نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور جو ہی اذان ہوتی ہے وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے حوالے سے کسی قسم کی سستی کی گنجائش نہ ہے۔ محترم حضرات، اگلی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان لوگوں کو بتائی، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش نہیں بنایا گیا، مجھے رحم دل بنایا گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو رحم دلی ہے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ضرور ضرور ٹکراؤ، کلیشز اور اسی طرح اتفاق رائے نہ ہونا بھی نظر آتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت اور اپنے اندر تحمل پیدا کریں، صبر کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ عزیز محترم حضرات، یہ جو صبر ہے یہ انسان کو ریوارڈ دیتا ہے۔ یہ لکھی پڑی بات ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے ایک وقت کے بعد اس کو ریوارڈ ملتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے والدہ کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے سرکش نہیں بنایا گیا، تاکہ لوگوں کے درمیان میں امن و آتشی پھیلاؤں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی مشہور اور محبت پیار مشہور، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر برداشت اور صبر کی صلاحیت پیدا ہو، کیفیت پیدا ہو، صفت پیدا ہو، اور اسی طرح ہم لوگوں سے محبت کریں۔ محترم حضرات، یہ ایسی صفات ہیں جس سے معاشرے میں امن سکون برپا ہوتا ہے اور لوگوں میں تعلق داری بنتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لڑنے جھگڑنے سے، کلیشز سے جو فائدوں کا امکان ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری امر ہے کہ ہم آپس میں محبت پیار کریں، رحم دلی کا مظاہرہ کریں، اور آتے جاتے لوگوں کو سلام کریں اور ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کا دور ہے،
سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس بڑے وسائل آ گئے ہیں کہ جو ہزاروں میل پر بیٹھے لوگ ہمارے عزیز ہیں، ہم ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ضرور بضرور وقت نکالنا چاہیے اور اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے وہ افراد جو دور دراز ہیں ان سے بھی رابطے کیے جائیں، لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ سٹنگ ہونی چاہیے، یہ ضروری کام ہے، اور اس سے جو ہے نا معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ان معاشروں میں آتی ہیں جو آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ وہ بڑے باکمال انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے معجزوں سے نوازا ہوا تھا۔ وہ مادرزاد اندھے لوگوں کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بینائی دے دیتا تھا۔ اسی طرح کوڑ جو کہ جلدی کینسر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کوڑ والوں کو بھی شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ بتا دیتے تھے تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا تم نے ذخیرہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔